بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سیاسی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے میں آج ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ لطیفہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک مزاحیہ ریمارک ہے جو سوشل میڈیا پر کسی نے ڈالا ہے، اور اس کا نام تو نہیں تھا لیکن جو بھی تھا بہرحال اس نے بڑی ذہانت کی بات کی اور بہت پرلطف فقرہ ہے۔ اس نے لکھا کہ پی ٹی آئی کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں، یہ خلائی مخلوق کا فیک اکاؤنٹ ہے۔ کیسی لطف بات ہے اور کتنی بامعنی بات ہے۔ خلائی مخلوق کا تو خیر ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ کلیئر ہے کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ فیک اکاؤنٹ ہے۔ اس کی تشریح میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن پہلے ایک دو سیاسی واقعات جو ہوئے ہیں ان پر ضروری تبصرہ مختصر اس لیے ہے کہ اس کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پتہ چل چکا ہے۔ مثلا ایک تو کل جماعت اسلامی پی ڈی ایم کے ساتھ ملی، جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کسی صورت پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، لیکن اس نے ہاتھ ملا لیا۔ اگر یہ محدود تعاون ہے، صرف سینٹ کی حد تک ہے اور وہ بھی پختونخوا کی حد تک۔ ظاہر ہے اس میں دو طرفہ فائدہ ہے، دو طرفہ مفاد ہے، لیکن اس سے یہ مس تو ٹوٹ گئی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جماعت اسلامی کی قربت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، متحدہ کا جو فیصلہ ہے وہ خاصا غیر متوقع ہے، اس لیے کہ یہی سنا جا رہا تھا کہ متحدہ کے اندر اس بارے میں ڈویژن ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ کچھ لوگ شاید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیں اور کچھ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں، لیکن آج انہوں نے پی ٹی آئی کے اسرانے میں جانے سے انکار کر دیا، اور خبریں یہی ہیں کہ وہ ان بلاک پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ وہی صورتحال ہے جس کا ذکر ایک مرتبہ میں نے اشارے میں کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی آخری امید اگرچہ سپریم کورٹ ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ سنا دے گی اور اوپن بیلٹ کا حکم دے گی، تو میں نے کہا تھا کہ اب معاملہ اوپن بیلٹ سے آگے چلا گیا ہے۔ اب اگر متحدہ اپنے اس فیصلے کو کنفرم کر دیتی ہے اور اس پر ڈٹی رہتی ہے تو پھر اس کے لیے ظاہر خفیہ بیلٹ یا اوپن بیلٹ کا ایشو نہیں ہے۔ وہ اگر پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی تو پی ڈی ایم کا ساتھ دے گی، چاہے بیلٹ اوپن ہو یا سیکرٹ ہو۔ ایم کیو ایم کے اس فیصلے پر بھی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو فون آ گیا ہے، اور میرا خیال ہے فون ان کو نہیں آیا، بلکہ ہو سکتا ہے انہیں یہ کہا گیا ہو کہ بھئی ہمارے فون کا انتظار مت کرنا، ہم نے فون نہیں کرنا۔ تو فون نہ کرنے کا مطلب ایم کیو ایم نے یہی لیا کہ اچھا تو پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایم کیو ایم نے جو اب تک سیاست کی ہے وہ غیر دانش مندی کی سیاست کی ہے، جس کے پیچھے اس کی مجبوری ہے، کیونکہ دانش مندی یہ ہے کہ سندھ میں وہ اسی پارٹی کے ساتھ چلے جس پارٹی کی صوبے پر حکومت ہو، کیونکہ ایم کیو ایم کا سارا ووٹ بینک، سارے مسئلے مسائل، سارے اسٹیٹس کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے بڑے شہروں تک محدود ہیں، تو ظاہر ہے اسے سندھ کی حکومت سے صلح صفائی کر کے چلنا پڑے گا۔ یہ کراچی میں یہ جو لسانی تفاوت پیدا ہوا سندھی اور مہاجر کا، یہ شاید اس سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا زیادہ ضیاء الحق نے پیدا کر دیا، کیونکہ ضیاء الحق نے مہاجروں کو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھیوں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو اس کا نقصان سندھیوں کو بھی ہوا اور مہاجروں کو بھی ہوا۔ تو ایک صوبے میں رہنے والوں کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ آپس میں اتحاد بے شک نہ کریں، لیکن ایک کمپرومائز کی سیاست کریں اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کا اعتراف کریں، اور جس حد تک ان کے لیے ساتھ چلنا ممکن ہو، چاہے سیاسی یا نظریاتی دشمنی کیسی بھی ہو، ان کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر متحدہ اپنے اس فیصلے کو کنفرم کر دیتی ہے تو یہ اس کے لیے سمجھداری کا طریقہ ہے، صرف گڈ ول نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کراچی کے مسائل کے بارے میں اس کو مدد ملے گی۔ تو ناظرین، ایک طرف یہ سینٹ کی صورتحال ہے اور دوسری طرف سازشی تھیوریاں بدستور چل رہی ہیں۔ مثلا آج بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز کو ڈیل کے تحت رہا کیا گیا، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ وہ مریم کی جگہ سنبھالیں گے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مریم کی جگہ تو اب کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور نہ ہی حمزہ شہباز ایسی کوئی سوچ رکھ سکتے ہیں جو غیر حقیقی ہو اور غیر لچکدار ہو۔ اس بات کو تو ہم چلیے بحث نہیں کرتے کہ دونوں خاندانوں میں، دونوں گھروں میں ایک ہی خاندان کی سی کیفیت ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سوچ یا حکمت عملی سے اگر اختلاف کوئی ہے تو اس کے باوجود باہمی محبت اور اتحاد کا رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ اس پروگرام میں کہا گیا کہ یہ جو لاہور کا جلسہ ناکام ہوا وہ اس لیے ہوا کہ حمزہ شہباز اس جلسے کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آنے سے روک دیا۔ بڑی دلچسپ نقطے کی بات ہے، حمزہ نے گویا ایک رات پہلے پورے لاہور میں فون کیے ہوں گے، کچھ 10 15 20 ہزار 50 ہزار لوگوں کو تو فون کیا ہوگا کہ بھئی جلسے میں مت جانا،
تبھی وہ نہیں آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جلسے کو ناکام کہنا ایک جھوٹ ہے اور زیادتی ہے۔ جلسہ ناکام نہیں تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مشینری کا سسٹم بنایا گیا، جس نے مسلسل 8-10 دن تک یہ کمپین چلائی کہ جلسہ ناکام تھا، یہاں تک کہ جو جلسے میں گئے تھے انہیں بھی یقین ہو گیا کہ ہاں جلسہ ناکام تھا۔ جلسہ ناکام نہیں تھا، اصل میں مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہے، جتنی بڑی جگہ ہے وہ بھرنا کسی پارٹی کے لیے عام حالات میں ممکن نہیں ہے، وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکی۔ اگر جلسہ گاہ نہ بھرنے کو ناکام کہنا چاہیے تو پھر ہم ناکام کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جلسہ گاہ ماضی میں صرف 3 مرتبہ بھری گئی ہے۔ پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو شہید جب پاکستان آئی تھی تو اس وقت کا جو جلسہ ہوا، اس نے جو ریکارڈ قائم کیا وہ آج تک کسی سے نہیں ٹوٹ سکا۔ وہ بہت بڑا جلسہ تھا، 8-10 لاکھ، اگر 10 لاکھ نہیں تو 8 لاکھ لوگ اس میں ضرور شامل تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جو 11 سال کے بعد پیپلز پارٹی کو ملا تھا۔ ضیاء الحق کے خلاف غم و غصہ پیپلز پارٹی کا پہلی مرتبہ نکالنے کا موقع ملا، اور وہ اس نے نکالا۔ اور صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ ضیاء الحق سے عمومی بیزاری بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو صرف پیپلز پارٹی نہیں دوسرے لوگ بھی اس جلسہ گاہ میں آئے۔ وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ دوسرا بڑا جلسہ جو اتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن بہرحال بہت بڑا تھا، تھوڑا سا چھوٹا تھا، وہ تھا جو متحدہ اپوزیشن نے بے نظیر کی حکومت کے دوران اس جلسہ گاہ میں کیا، مظاہرہ کیا، اور اس میں الطاف حسین نے بھی خطاب کیا تھا۔ یہ نواز شریف کی قیادت میں جلسہ ہوا تھا، یہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا اور اس میں عوام کی شرکت تھی۔ تیسرا بڑا جلسہ عمران خان نے کیا تھا، 2011 میں جلسہ کیا تھا۔ اس جلسے کی ابھی تک وہ دھوم مچاتے کہ اتنا بڑا جلسہ کوئی نہیں کر سکا، حالانکہ بے نظیر کا جلسہ اس سے بڑا تھا، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور لیکن اس جلسے کا راز کیا تھا؟ ناظرین، آپ کو علم ہوگا کہ اس جلسے میں 1.5 لاکھ فرشتوں نے انسانوں کے روپ میں شرکت کی تھی، اور یہ 1.5 لاکھ فرشتے حاضری لگا کر آئے تھے، حاضری لگا کر لائے گئے تھے۔ اگر یہ 1.5 لاکھ فرشتے اس جلسہ گاہ میں نہ آتے تو پھر جلسہ کا حجم کیا رہتا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو ناظرین، اس لطیفے کی تھوڑی سی تشریح آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی، اور کچھ اس میں باتوں کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کہ یہ تحریک انصاف سیاسی پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان سیاستدان ہے۔ ناظرین، سیاستدان وہ ہوتا ہے جو جیل جانے سے کبھی ڈرتا نہیں۔ جیل یاترا سیاست کا ایک لازمی حصہ مانی جاتی رہی ہے انگریزوں کے دور سے لے کر اب تک۔ آج کے سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں، آصف زرداری جیل میں گئے، بے نظیر جیل میں گئی، نواز شریف کئی بار جیل میں گئے، شہباز شریف جیل میں گئے، دوسرے جو بڑے سیاستدان ہیں بلوچستان کے، پختونخوا کے، وہ جیل جاتے رہے۔ اور ماضی میں اگر دیکھیں تو بھٹو صاحب ایوب خان کی جیل میں بھی گئے اور ضیاء الحق کی جیل میں بھی گئے، اور اس دور کے جو دوسرے سیاستدان تھے مولانا مودودی، وہ مسلسل 3-4 مرتبہ انہیں جیل ہوئی۔ خان ولی خان جیل میں گئے، عبدالغفار خان جیل میں گئے۔ کون سا سیاستدان ہے جو جیل نہیں گیا؟ لیکن یہ وہ سیاستدان ہے جس کی 70 سال کی عمر ہے اور وہ ایک مرتبہ بھی جیل نہیں گیا، اور جیل جانے سے اس کے خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے وہ تصویر آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں مشرف کے دور میں جب عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور عمران خان اس بات پر مشرف سے ناراض تھے کہ وزیر اعظم بنانے کا وعدہ کرنے کے باوجود مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا بلکہ صرف ایک سیٹ پر ترخا دیا، تو وہ بھی عدلیہ بحالی تحریک میں شامل ہو گئے۔ تو جب چھاپے پڑے بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے۔ جب عمران خان کے گھر پر چھاپا پڑا، جس جگہ یہ موجود تھے وہاں چھاپا پڑا، تو انہوں نے پولیس کے آنے کی اطلاع سنتے ہی دیوار پھلانگ کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور یہ دیوار پھلانگنے کی تصویر نیٹ پر موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اتنی صیغہ راز بھری تصویر نہیں ہے، بے شمار ان گنت لوگوں نے یہ بے شمار مرتبہ یہ تصویر دیکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، سیاستدانوں کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں، مثلا وہ کوئی دعویٰ جھوٹا بھی کر دیتے ہیں۔ سیاستدان فرشتے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں سیاستدان بہت سچ بولتا ہے، سچا ہے، تو وہ تو پھر شاید صرف جماعت اسلامی میں ملے گا، باقی کسی پارٹی میں ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو سیاستدان بہرحال دعوے کرتے ہیں، ان میں کچھ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں۔ وہ وعدے کرتے ہیں، کچھ پورا کرتے ہیں، کچھ وعدے پورے نہیں کرتے یا پورے نہیں کر سکتے، کچھ قسمیں کھاتے ہیں نبھانے کے لیے اور کچھ قسمیں وہ توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ سیاستدانوں کی ملی جلی باتیں، کسی میں کوئی چیز کم ہے، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہے، لیکن یہ سیاستدان اسی طرح ہوتے ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو۔ ہاں، یورپ اور امریکہ کی مثال ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں عوامی سوچ اور شعور اور محاسبے کا جو خودکار نظام ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر کوئی سیاستدان جھوٹ بولتا ہوا پکڑا جائے تو وہ عوام اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، لیکن اگر یہاں جمہوری نظام چلتا رہنے دیا جائے تو یہاں بھی ایسے سیاستدان آپ کو ملیں گے جو
عوامی اعتماد کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 مرتبہ ڈریں گے، بلکہ ایک کلچر ایسا بن جائے گا کہ دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سیاستدانوں کی عمومی تصویر ہے جو پاکستان اور بھارت میں ہم کو نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس آپ عمران خان کو دیکھیں، آپ اپنے دل کو، ضمیر کو گواہ بنا کر بتائیں کہ کیا آپ نے عمران خان کو جب سے یہ سیاست میں آئے ہیں کبھی آپ نے سچ بولتے ہوئے سنا ہے؟ ان کو کوئی ایک سچ ان کا بتا دے۔ انہوں نے جو بات کی وہ جھوٹ نکلی، جو دعویٰ کیا وہ جھوٹ نکلا، جو قسم کھائی وہ توڑ دی، جو بھی وعدہ کیا وہ نہیں نبھایا۔ انہوں نے کہا میں اتنی نوکریاں دوں گا، اتنے روزگار دوں گا، اس کی بجائے انہوں نے نوکریاں چھین لیں اور گھروں کی چھتیں گرا دیں۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھ کسی صورت لوٹوں کو نہیں ملاؤں گا چاہے مجھے حکومت نہ ملے، لیکن آج ان کی حکومت صرف لوٹوں کے سہاروں پر چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو کیبنٹ ہے اس میں 3-4 کو چھوڑ کر باقی سبھی لوٹے ہیں، جتنے مشیر ہیں، جتنے معاونین خصوصی ہیں۔ اس نے کہا میں قرضہ نہیں لوں گا، اور سب سے زیادہ قرضہ اسی نے لیا۔ جھوٹ بولنے کی حد یہ ہے کہ صوبہ پختونخوا میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے 1 ارب درخت لگائے ہیں، اور یہ ایک دعویٰ اس نے 1 مرتبہ نہیں کیا، 100 مرتبہ کیا، جبکہ اس حکومت کی جو اپنی محکمہ جاتی رپورٹ ہے یہ ہے کہ وہ بلین ٹری سونامی کے دوران صرف 3.5 کروڑ پودے لگائے گئے، یعنی 97 کروڑ پودوں کا جھوٹ اس نے بولا۔ اور پھر کرپشن کے بارے میں اس نے کہا کہ پاکستان میں اتنے ہزار پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر کی، ارب ڈالر کی پتہ نہیں کیا اعداد و شمار کہاں سے اس کے پاس آتے ہیں کہ روزانہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ اور پھر اسی کی پارٹی نے طاہر القادری کے ساتھ مل کر یہ دستاویزی سچ ٹی وی پر سامنے لائے کہ نواز شریف نے بھارت میں اتنے ارب ڈالر بھیجے ہیں، اور نواز شریف کی ملوں میں اتنے 100 را کے ایجنٹ موجود ہیں۔ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر وہ را کے ایجنٹ تھے تو جب ان کی حکومت آ گئی تو را کا کم سے کم ایک ایجنٹ تو ان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ ایک ہڈن ایجنڈا ہے جو اب اوپن ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس ایجنڈے پر آئے ہیں، ورنہ معیشت کو اتنی تباہی کا شکار بنانا کسی بڑے سے بڑے نالائق کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کتنا بھی کیسا بھی نالائق ہو، وہ کچھ نہ کچھ تو ڈھنگ کا کام کر ہی لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان 2.5 برسوں میں معیشت کا کیا حال ہوا؟ پاکستان میں بے روزگاری بڑھ گئی، اور تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ تھے، ان کی تعداد دگنا ہو گئی، بے روزگاروں کی تعداد دگنا ہو گئی، غربت کی شرح بڑھ گئی، مہنگائی کی شرح بڑھ گئی، اقتصادی پیداوار ختم ہو گئی۔ گندم اور کپاس اور چینی، یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جن میں پاکستان نے ہمیشہ سرپلس پیداوار کی، تو اب یہ تینوں چیزیں ہمیں باہر سے درآمد کرنا پڑ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ایجنڈا ہے، ہڈن ایجنڈا، جو اب آہستہ آہستہ ان کے کارناموں کی وجہ سے اوپن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایجنڈا IMF کا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان مقروض رہے اور کبھی اس مرحلے تک نہ پہنچے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ سارا قرضہ یکمشت ہمیں چکا کر ہماری جوئے سے بے نیاز ہو جائے۔ تو یہ ایجنڈا ہے جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے عمران خان نے حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی سیٹ سے امیدوار نامزد کیا۔ اور ناظرین، اگر اسلام آباد کی سیٹ سے PTI کا کوئی دوسرا امیدوار کھڑا ہو جاتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو اب پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس میں 2 پہلو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ عمران خان نے مشکل راستہ اس لیے چنا کہ وہ ہر صورت میں IMF سے کیے گئے عہد وفا کو نبھانا چاہتا تھا، اور دوسرا شاید مکافات عمل کہ اس سے یہ فیصلہ ہوا اور وہ اس فیصلے پر ڈٹ گیا، جس کی وجہ سے اپوزیشن کی جو مہم جوئی ہے، جس کو میں مثبت مہم جوئی کہتا ہوں، کہ وہ پاکستان کو IMF کے غلام سے نجات دلانے کے لیے میدان میں نکلی ہے، تو اس کو ایک نئی ہمت اور نئی طاقت ملی، اور عوامی رائے بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ کیونکہ عوامی رائے جس طرح حفیظ شیخ جس طرح ارکان اسمبلی میں غیر مقبول ہے، اسی طرح عوام میں بھی نفرت کا نشانہ ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس پر اگر کبھی پاکستان میں ایسی خود مختار حکومت آئی جو اس پر مقدمہ چلائے تو اس پر مقدمہ کے جو فرد جرم ہوگی وہ ایک نہیں ہوگی، وہ درجنوں فرد ہے جرم ہوگی۔ تو ناظرین، یہ جو مکافات عمل ہے، یہ اس کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، اور جس طرح کے بعض درباری دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن ناکام ہو گئی سینٹ کا الیکشن جیتنے میں تو اپوزیشن کے پلے میں کیا رہے گا، تو میں انہیں یہ عرض کر دوں کہ اگر اپوزیشن ناکام ہو گئی تو لانگ مارچ اگر پہلے 10 شدت کا ہونا تھا تو اس ناکامی کے بعد 20 شدت کا ہوگا۔ اگر لانگ مارچ سے بچنا ہے، درباری دانشوروں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات یہ دعا کریں کہ حفیظ شیخ ہار جائے، کیونکہ اگر وہ جیت گیا
تو آپ کو مزید اور زیادہ سخت صدمات سہنا پڑیں گے۔ ناظرین، خدا حافظ۔